الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء سب سے پہلے مشیت کے انوار سے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔ وہ محمد بھی کیا ہوا؟ مائک صحیح کرو، مائک صحیح کرو۔ وہ محمد بھی، احمد بھی، محمود بھی، وہ محمد بھی، احمد بھی، محمود بھی، حسن مطلق کا شاہد بھی، مشہود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا۔ جگہ خالی ہے، آگے آ جاؤ، کچھ بزرگاں آگے آ جاؤ۔ کچھ بڑے لوگ بزرگاں ذرا سامنے بیٹھو، بزرگاں کونے کانے پکڑ کے بیٹھ گئے۔ آؤ آگے آ جاؤ، آگے آ جاؤ انشاءاللہ۔ آج جو ہے یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلسہ مکتب کے جلسے کے ساتھ ضم کر دیا گیا ہے، لہذا مختصراً بیان ہوگا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ خالص سیرت کا جلسہ رکھا جاتا ہے تو تفصیل کے ساتھ بیان بھی ہو سکتا تھا،
اب یہ بچوں کا خیال رکھنا پڑ رہا ہے، ورنہ بچے سو جائیں گے، اس لیے زیادہ تفصیل تو نہیں بیان کروں گا، انشاءاللہ 1 گھنٹہ بیان ہوں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں محبت رسول اور اطاعت رسول، یہی اسلام کا خلاصہ ہے۔ اسلام کیا ہے؟ محبت رسول اور اطاعت رسول ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اللہ کے رسول جو تمہیں عطا فرمائے اسے لے لو، اور جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ، باز آ جاؤ۔ تو اطاعت رسول ہی ایمان ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور سے جو دوستی تھی نا، بہت پرانی دوستی تھی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 20 سال کی تھی تو ابو بکر کی عمر 18 سال تھی، 2 سال چھوٹے تھے عمر میں، مگر دونوں کی بڑی گہری دوستی تھی، یہاں تک کہ دن رات، مہینے اور سال گزرتے رہے۔ ابو بکر صدیق کی عمر 38 سال کی ہو گئی اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی نبوت کا اعلان فرمایا۔ یاد رکھو، یہ کہنا کہ حضور کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، یہ غلط ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب کہ آدم علیہ السلام ابھی جسم اور روح کے درمیان میں تھے۔ آدم کے جسم میں روح بھی نہیں ڈالی گئی تھی۔ کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد، میں اس وقت بھی نبی تھا جبکہ پہلے انسان آدم علیہ السلام کا بھی وجود بھی نہیں تھا۔ کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جبکہ آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے، یعنی آدم کا پتلا بنانے کے لیے ابھی مٹی میں پانی بھی نہیں ڈالا گیا تھا، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ اور آپ نے فرمایا وَأَنَا نبی الانبیاء، ہر نبی اپنے امت کا نبی رہا اور میں نبیوں کا بھی نبی ہوں۔ اس کی دلیل قرآن پاک کی آیت کہ آپ نبیوں کے بھی نبی ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔
اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام سے خطاب فرمایا، اے پیغمبروں، جب میں تمہیں کتاب و حکمت عطا کروں اور بندوں کی ہدایت کے لیے بھیجوں، تمہارے اخیر میں ایک رسول تشریف لائیں، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، جو تمہاری نبوت کی تصدیق کرے، تو پھر لتؤمنن بہ، تمام پیغمبروں تم اس رسول پہ ضرور ایمان لانا۔ لتؤمنن بہ، یہ حکم عوام کو نہیں ہے، یہ حکم نبیوں کو ہے۔ ان میں آدم علیہ السلام بھی ہیں، نوح علیہ السلام بھی ہیں، ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، سارے پیغمبروں کو اللہ نے حکم دیا۔ علماء جانتے ہیں لتؤمنن، یہ بہت تاکیدی صیغہ ہے، اس کو کہتے ہیں لام تاکید بانون تاکید ثقیلہ، در فعل مستقبل معروف۔ لتؤمنن، شروع میں لام بھی تاکید کا ہے، اخیر میں نون تشدید والا بھی تاکید کا ہے۔ ضرور بالضرور تم ایمان لاؤ گے اس رسول پر جو تم میں سب سے اخیر میں تشریف لائیں گے، اور سب سے اخیر میں تشریف لانے والے ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی دو حیثیتیں اللہ نے بیان فرمائی۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، آپ اللہ کے رسول بھی ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ خاتم کہتے ہیں اسٹامپ کو، مہر۔ تمام انبیاء کے سلسلے میں سب سے اخیر میں جو اسٹامپ لگی ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ آپ نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ حضور نے فرمایا بعثت انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت ایسے بھیجے گئے ہیں دنیا میں جیسے دو انگلیاں ہیں، شہادت کی اور بیچ کی، کہ بیچ میں کوئی فاصلہ نہیں ہے۔ آپ کے بعد قیامت ہی کو آنا ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ تو سارے نبیوں سے اللہ نے حکم دیا، فرمایا لتؤمنن بہ، ضرور بالضرور تم اس رسول پہ ایمان لاؤ گے، وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور ضرور بالضرور تم ان کی مدد کرو گے اگر تم ان کا زمانہ پاؤ گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے تورات عطا فرمائی جو زبرجد کے تختیوں پہ لکھی ہوئی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو پڑھا، اس میں ایک امت کا ذکر تھا، وہ امت کی اعلیٰ صفات بیان کی گئی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی، پروردگار میں ایک امت کا تذکرہ الواح تورات میں پاتا ہوں، کاش کہ یہ امت میری امت ہوتی۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ یہ تو محمد کی امت ہوگی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا یا لیتنی من اصحاب محمد، اے کاش کہ میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں سے ہوتا۔ اللہ نے یہ نعمت ہمیں بن مانگے عطا فرمائی، اور اللہ کا قانون یہ ہے لئن شکرتم لأزیدنکم وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم میری نعمتوں کی شکر گزاری کرو گے، قدر کرو گے، میں مزید نعمتیں تمہیں عطا کروں گا، اور اگر تم نے ناشکری کی اس نعمت کی، یاد رکھو میرا عذاب بڑا سخت ہے ناشکروں کے لیے۔ اس نعمت نبوت
محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ جو نعمتیں عطا فرمائے گا وہ آخرت کی تو ہیں ہی ہے، دنیا کی نعمتوں سے بھی اللہ نوازے گا۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ دنیا کے تخت و تاج اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کے خدموں میں ڈال دیں گا، بشرطے کہ امت محمدیہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو اختیار کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا، من احبنی فقد اطاعنی، جو مجھ سے محبت کرے گا وہ میری اطاعت بھی کرے گا، ومن اطاعنی کان معی فی الجنہ، اور جو میری اطاعت کرے گا وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ تو میں عرض کر رہا تھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوستی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس وقت سے تھی جب ان کی عمر 18 سال اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضور کی دوستی، اس وقت حضور کی عمر مبارک 20 سال کی تھی۔ اس طرح سے تقریباً 20 سال کی دوستی رہی۔ بعد میں دونوں کے راستے الگ ہو گئے۔ ابو بکر صدیق تاجر باپ کے بیٹے تھے، تجارت اختیار کی۔ ابو بکر صدیق کی تجارت کپڑے کی تجارت تھی۔ کپڑے ہاتھ میں ڈال کر ہاتھ پر گلیوں میں بازاروں میں بیچتے تھے، جیسے پھیری والے رہتے نا جی۔ اور کبھی جو ہے ملک شام میں غزہ پٹی کہ جو مشہور بازار لگتا تھا وہاں جاتے تھے، وہاں دکان لگاتے تھے، تو تجارت میں لگ گئے۔ ایک مرتبہ ملک شام میں ابو بکر صدیق نے خواب دیکھا، عجیب خواب تھا۔ تو وہاں ایک عیسائی عالم ایک راہب کے پاس پہنچ کر اپنا خواب بیان کیا۔ خواب سن کر اس عالم اور راہب نے تعجب سے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ اور انہوں نے کہا جی ابو بکر۔ اچھا تمہارے بابا کا نام کیا ہے؟ کہا ابو قحافہ۔ کہا خاندان کون سا ہے؟ کہا خاندان قریش۔ قریش بولے تو یہ گوشت والے قریش نہیں، ہاں جی، قریش ایک معزز خاندان تھا مکے میں۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں قریش کو قریش کیوں کہتے ہیں معلوم؟ مکے کے قریش کو قریش اس لیے کہتے ہیں کہ قریش اصل میں سمندری جانور ہوتا ہے، سمندر میں سب سے بڑا جانور ہوتا ہے۔ وہ سمندری جانور جدھر سے گزرتا ہے سمندر کے پورے جانور اس سے خوفزدہ ہوتے ہیں، اس سے ڈرتے ہیں، وہ سب پہ غالب رہتا ہے۔ حضور کے جد اعلیٰ کعب بن لؤی اتنے طاقتور تھے، پورے عرب پر ان کا اثر و رسوخ تھا، تو عربوں نے ان کا لقب قریش رکھا۔ جیسے سمندری جانور قریش سارے جانوروں پہ غالب ہوتا ہے، تو یہ کعب بن لؤی بھی پورے عربوں پر غالب ہے، کیونکہ کعبۃ اللہ کا متولی ہے،
معزز خاندان ہے، تو انہوں نے لقب دیا عربوں نے قریش۔ اب اسی خاندان میں ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ ابو بکر صدیق بھی اسی خاندان ہی سے تھے۔ تو اس راہب نے پوچھا کہ کون سا خاندان ہے تمہارا؟ ابو بکر نے کہا جی قریش۔ اس راہب نے کہا کہ عنقریب تمہاری بستی میں مکے میں ایک نبی ظاہر ہوں گے اور تم ان کے وزیر اور مشیر ہوں گے۔ اس میں آواز نہیں آ رہی ہے۔ اب آ رہی ہے؟ جی پانی ہے کیا کہ کربلا میں ہے ہم؟ نہیں بالکل۔ ذرا ذرا پانی پلا دو۔ میں 1 گھنٹہ بولا تمہارے کو، مگر اب تمہاری مرضی پہ ہے، ہیں جی؟ جب ختم کرو بولے میں ختم کر دیتا ہوں۔ آواز آ رہی ہے خواتین کی جانب؟ پوچھ لو۔ چلو، تو میں بیان کر رہا تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دوستی تھی 20 سال کی، تو ابو بکر تجارت کرنے کے لیے ملک شام گئے ہوئے تھے۔ وہاں انہوں نے عجیب خواب دیکھا۔ تو وہاں ایک عیسائی راہب سے، عیسائی عالم سے خواب کی تعبیر پوچھی۔ تو اس راہب نے کہا تم کون ہو؟ کیا نام ہے؟ کہا ابو بکر۔ کا والد کا ابو قحافہ، خاندان قریش، وطن مکہ۔ تو اس راہب نے کہا خواب کی تعبیر یہ ہے عنقریب مکے میں ایک نبی ظاہر ہوں گے اور تم ان کے وزیر اور مشیر ہوں گے۔ ابو بکر صدیق نے یہ خواب اور یہ تعبیر دونوں کو اپنے دل میں چھپائے رکھا، کسی سے بیان نہیں کیا، نہ گھر والوں سے اور نہ بستی والوں سے۔ ایک مرتبہ تجارت کے لیے گئے ہوئے تھے، جب وہاں سے واپس آئے تو دیکھا مکے میں حالات بدل گئے۔ تو لوگوں سے پوچھا کہ میرے جانے کے بعد مکے میں یہ تبدیلی کچھ مجھے محسوس ہو رہی ہے، کیا بات ہے؟ لوگوں نے کہا ابو بکر تمہارے جو دوست ہیں نا محمد ابن عبداللہ، انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ نے بندوں کی ہدایت کے لیے ان کو منتخب فرمایا۔ ابو بکر صدیق یہ سن کر حضور کی خدمت میں پہنچے۔
اب پرانی دوستی تھی، نام سے آپ سے خطاب کیا۔ ایک بات یاد رکھو، قرآن کریم میں ہر نبی کا نام جو لیا اللہ نے خطاب فرمایا ان کا نام لے کر، یا نوح، یا ابراہیم، یا موسیٰ۔ اللہ نے پیغمبروں کا نام لیا قرآن پاک میں، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جب خطاب فرمایا تو آپ کے نام سے خطاب نہیں آیا، آپ کی صفات کے ذریعے خطاب فرمایا، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی۔ لیکن قرآن میں پورے کہیں یا محمد نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ سے خطاب فرمایا آپ کے صفت کے ذریعے سے، صفاتی نام کے ذریعے سے۔ ابو بکر صدیق کی پرانی دوستی تھی، چنانچہ حضور کے پاس پہنچے اور آپ سے خطاب کرتے ہوئے کہا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جو سنا ہے کیا وہ صحیح ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں اور اللہ نے آپ کو بندوں کی ہدایت کے لیے منتخب فرمایا ہے؟ حضور نے فرمایا، بے شک اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے بندوں کی ہدایت کے لیے۔ تو ابو بکر صدیق نے سوال کیا، مَا الدَّلِيلُ عَلَى مَا تَدَّعِي، آپ جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں نبی ہونے کا، اس پر دلیل کیا ہے؟ بھئی ہر دعویٰ تو قابل قبول نہیں ہوتا نا جی، دعوے کے لیے ثبوت ضروری ہے، دلیل ضروری ہے۔ تو ابو بکر صدیق نے پوچھا، مَا الدَّلِيلُ عَلَى مَا تَدَّعِي، آپ جو دعویٰ کر رہے ہیں نبی ہونے کا، اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، الرؤیا التي رأيتها في الشام۔ حضور نے فرمایا، ابو بکر میرے نبوت پہ دلیل تیرا وہ خواب ہے جو تو نے ملک شام میں دیکھا تھا۔ بس ابو بکر صدیق جذبات میں آ گئے، فوراً آگے بڑھے، حضور کے پیشانی کو بوسہ دیا اور کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور گواہی دیتا ہوں بے شک آپ اللہ کے رسول۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تمام کائنات کے لیے رسول بنا کر بھیجا، اور آپ صرف امت کے رسول نہیں ہیں، امت کے نبی نہیں ہیں بلکہ نبیوں کے بھی نبی۔ یہ پارے اٹھا کے رکھو، ذرا رکھ دے بیٹا، بے ادبی ہو رہی ہے، قرآن نیچے اور ہم اوپر، جتنے بھی ہیں قرآن کے پارے اٹھا کے رکھ دو اوپر۔ ہاں جی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف امت ہی کے نبی نہیں ہیں بلکہ آپ ساری کائنات کے نبی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے تمام انبیاء پر فضیلت دی گئی ہے 6 باتوں میں، تمام انبیاء پر مجھے فضیلت دی گئی ہے 6 باتوں میں۔ نمبر 1، آپ نے فرمایا، اوتیت جوامع الکلم، مجھے جامع کلمات عطا کیے گئے۔ جامع کلمات کا معنی یہ ہے
کہ وہ تفصیلی بیان جو گھنٹوں میں کیا جائے. کیا ہوا؟ کوئی ہے؟ بھائی ایک بات سن لو. یہ جلسے لینا ہے نا، ذرا مائک درست کرو. ہاں جی، اب شوق سے جلسے تو لے رہے ہیں، مائک بھی صحیح ہونا چاہیے، کیونکہ اتنا وقت دیا جا رہا ہے قربانی کے ساتھ. ہاں جی، جانے والا جان سے جائے، کھانے والے کو مزہ نہ آئے، کیا فائدہ ہے؟ اب درست ہوا نا یہ مائک؟ کون ذمہ دار ہے بھائی یہاں کے؟ کون سے مولانا بلا کے لائے تھے؟ ایک مرتبہ ایک عالم صاحب بیان کر رہے تھے، ذرا لمبا جو بیان کھینچے، بند کر رہے نہیں. ایک پہلوان جو ہے لٹھ لے کے اڑ گیا. یہ مولانا بیان ختم کر رہے نہیں ہے، ایک پہلوان لٹھ لے کے گھوم رہا. مولانا دیکھے، ارے باپ رے، پہلوان لٹھ لے کے گھوم رہا. انہوں بولے، پہلوان ٹھیک ہے، میں اپنا بیان اب ختم ہی کر رہا ہوں. پہلوان والا مول صاحب تم بیان کرتے رہو، میں تمہارے کو نہیں ڈھونڈ رہا، جو تمہارے کو لایا اس کو ڈھونڈ رہا ہوں. تو یہ مائک جو ہے اب صحیح ہوا نا؟ اب وہ مشین کے پاس سے ہٹ جاؤ. تو میں عرض کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے تمام انبیاء پر فضیلت دی گئی ہے 6 باتوں میں. نمبر 1، اوتیت جوامع الکلم، مجھے جامع کلمات عطا کیے گئے. جامع کلمات بولے تو گھنٹوں میں جو تقریر ہو سکتی ہے، چند جملوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما دیتے. ایک صحابی نے حضور سے درخواست کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نصیحت کیجیے اور ذرا مختصر نصیحت کیجیے. تو حضور نے فرمایا، قل آمنت باللہ ثم استقم. حضور نے فرمایا، کہہ میں ایمان لایا اللہ پر اور اس پر جم جا. ایک اور صحابی نے کہا، یا رسول اللہ مجھے نصیحت کیجیے ذرا مختصر. حضور نے فرمایا، لا تغضب. ختم. ایک جملہ پوری زندگی کے لیے کافی. آپ نے فرمایا، لا تغضب. کیا مطلب؟ آپ نے فرمایا ٹینشن نہ کو لے. ختم. پوری زندگی کے لیے نصیحت ہے. گھروں کے جھگڑے جو ہوتے ہیں نا، ٹینشن کی وجہ سے. کبھی میاں کو ٹینشن آتا ہے، کبھی بیوی کو ٹینشن آتا ہے. ہاں جی، اب دونوں جو ہے ایک دوسرے کے ٹینشن میں رہتے. اولاد جو ہے نا، وہ چوب جو ہے میچ دیکھتے رہتے، اور بعد میں اس ماں باپ کے لیے ان کے دلوں میں محبت باقی نہیں رہتی. تمہارے کو لڑنے کا ہے نا، بچوں کو باہر نکالو پھر لڑ لو. کتنا ہے؟ اولاد کے سامنے اپنی عزت کو باقی رکھو. اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر بھیجا. تو آپ نے فرمایا 6 چیزیں
ایسی ہیں کہ اللہ نے مجھے تمام انبیاء پر فضیلت دی ہے۔ نمبر 1، اوتیت جوامع الکلم، مجھے جامع کلمات دیے گئے۔ اس لیے حضور کی سب سے لمبی تقریر کتنی ہوتی معلوم؟ آپ کی حیات میں سب سے لمبی تقریر مشکل سے 11 سے 12 منٹ کی ہے بس، ورنہ تو حضور اس سے کم نصیحت کرتے تھے، لیکن ایسے جامع کلمات ہوتے تھے کہ وہ ساری زندگی کے لیے ہدایت ہو جاتے تھے، کافی ہو جاتے تھے۔ اب تم بولیں گے ہمارے زمانے میں عالمہ لمبے تقریراں کیوں کرتے؟ کیونکہ بیان کرنے والے سے زیادہ سننے والے عقل مند ہونا ضروری ہے۔ ہاں جی، اب ظاہر بات ہے وہ عقل منداں تو رہے نہیں۔ اب حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ذہانت دنیا سے ختم ہو گئی، اب جو کچھ ہے تھوڑا سا حافظہ ہے، تھوڑا سا حافظہ ہے، ذہانت تو ختم ہو گئی۔ اللہ کے نبی کے جو مخاطب تھے صحابہ، وہ بڑے ذہین صحابہ تھے، ایک بات پر وہ سمجھ جاتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمانا چاہتے۔ یاد رکھو، حدیث رسول پر عمل کرنا تو بہتر ہے، لیکن اس میں اصل یہ ہے منشأ رسول پہ عمل کرنا۔ ایک ہے حدیث رسول اور ایک ہے منشأ رسول، اللہ کے رسول چاہتے کیا تھے۔ ایک ہے قرآن پاک کو سمجھنا اور ایک ہے منشأ خداوندی کو سمجھنا کہ اللہ بندے سے چاہتا کیا ہے۔ بہت اعلیٰ مقام ہے وہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوسری چیز اللہ نے جو مجھے عطا فرمائی، نصرت بالرعب، دشمن آپ کا 1 مہینے کی مسافت کی دوری پر آپ کا صرف نام سنتا تو کانپ جاتا تھا، اس پر ہیبت طاری ہوتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 6 ہجری میں جب مکے والوں سے کمپرومائز ہو گیا، صلح حدیبیہ ہو گئی اور 10 سال جنگ بندی کا معاہدہ ہو گیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کے نام دعوت اسلام کے خطوط لکھے۔ اس میں سے ایک خط حضور نے اس زمانے کی سپر پاور طاقت شہنشاہ روم کو خط لکھا۔ آپ کا خط جو ہوتا تھا بڑا مختصر ہوتا تھا، لیکن اس خط میں دعوت اسلام بھی ہوتی تھی اور اس خط میں وارننگ بھی ہوتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روم کے شہنشاہ کو خط لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من محمد رسول اللہ الی ہرقل عظیم الروم۔ یہ خط اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے روم کے شہنشاہ ہرقل کے نام ہے۔ والسلام علی من اتبع الہدی، سلام ہو اس پر جو ہدایت کی اتباع کرے۔ پھر آپ نے لکھا، اما بعد فإنی ادعوک بدعایت الاسلام، میں تجھے دعوت دیتا ہوں اسلام قبول کرنے کی۔ آپ نے لکھا، اسلم تسلم، اسلم تسلم، اسلام قبول کر لے سلامت رہے گا۔ الفاظ کا روب اور جلال دیکھیے آپ، دنیا کی سپر پاور طاقت۔ حضور نے لکھا،
اسلم تسلم، اسلام قبول کر لے سلامت رہے گا۔ اسلم یؤتیک اللہ اجرک مرتین، اسلام قبول کر لے اللہ تجھے ڈبل اجر دیں گا، ایک پچھلے نبی پہ ایمان لانے کا اور دوسرے مجھ پر ایمان لانے کا۔ فَإِنْ أَبَيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ اسْمُ الْيَرِيثِيِّينَ، اگر تو انکار کر دے گا تو اس کا عذاب بھی تجھ پر ہوگا، اور تیری وجہ سے تیری عوام انکار کر دے گی تو ان کا عذاب بھی تجھ پر ہوگا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ دستخط کیے، اسلام بنوایا تھا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بادشاہ وہی خط پڑھتے ہیں جس پہ اسٹامپ ہو، تو حضور نے اسٹامپ بنوایا چاندی کی انگوٹھی پر۔ وہ اسٹامپ کیا تھا؟ اس میں لکھا تھا محمد الرسول اللہ، نیچے کی سطر میں محمد، بیچ میں رسول اور اوپر اللہ۔ حضور چاندی کی انگوٹھی پہنتے تھے جس میں مہر تھی، اسٹامپ اپنے سیدھے ہاتھ کی اس انگلی میں پہنتے تھے، ہاں جی، یہ کر انگلی کے قریب والی۔ اسی طرح سے حضور نے خط لکھا کسرا، ایران کے بادشاہ کو، سپر پاور تھا، یہی مضمون، لیکن وہ مغرور جو تھا اس نے حضور کا خط پھاڑ دیا، حضور کے خط کے ٹکڑے کر دیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو حضور نے فرمایا جس طرح اس نے میرے خط کے ٹکڑے کیے ہیں، اللہ اس کے ملک کے بھی ایسی ٹکڑے کر دے گا۔ اچھا، اسی پہ بس نہیں کیا اس نے، ایران کے بادشاہ نے، جس کے خاندان میں تقریباً 3000 سال سے حکومت چلی آ رہی تھی، اس نے اپنے صوبہ یمن کے گورنر بازان کو لکھا کہ جس شخص نے تمہارے علاقے میں نبوت کا دعویٰ کیا ہے، 2 طاقتور آدمی اس کے پاس بھیجو اور اس شخص کو میرے پاس حاضر کرو۔ چنانچہ یمن کے گورنر بازان نے 2 بہادروں کو حضور کے پاس مدینہ روانہ کیا۔ اس میں سے ایک کا نام قہرمانہ، اور اس کے ساتھ اور ایک بہادر کو بھیجا، لیکن بازان جو تھا کچھ سمجھدار تھا، اس نے ان دونوں سے کہا دیکھنا کہ اس شخص کی گستاخی نہ ہو، اور اس شخص کو غور سے دیکھنا کہ کیا وہ بادشاہ ہے یا پیغمبر ہے۔ اگر پیغمبر ہے تو ان کا احترام کرنا۔ اب یمن سے یہ دونوں چلے، مدینہ پہنچے اور حضور کے پاس پہنچے۔ یہ بڑے بہادر تھے۔ جب حضور کی خدمت میں پہنچے، اللہ کے نبی کا ان پر اتنا رعب چھا گیا کہ وہ کانپنے لگے۔ یہ آپ کا جلال تھا،
آئے تھے نعوذ باللہ حضور کی گرفتاری کے لیے. جب حضور کی جانب نظر پڑی ہے اتنا رعب چھا گیا. حضور نے پوچھا تم کون ہو, کہاں سے آئے؟ انہوں نے کہا جی ہم کسریٰ پرویز کی جانب سے یمن کے گورنر بازان کی جانب سے ہم آئے ہیں آپ کے پاس کہ کسریٰ نے آپ کو اپنے دربار میں پیش کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے تم میرے پاس کل آؤ گے, کل آنا. چنانچہ دوسرے دن یہ جب پہنچے حضور کے پاس, کہا اب کہو کیوں آئے ہو؟ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا بادشاہ ایران کا رات میں قتل کر دیا گیا ہے. حضور بیٹھے ہیں مدینہ میں, ایران کا واقعہ اللہ کے نبی نے بیان کیا کہ تمہارا بادشاہ رات میں قتل کیا گیا. یہ دونوں نے کہا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا ہاں اس بادشاہ کو تمہارے اس کے بیٹے شیروہ نے قتل کیا ہے. ان کو بڑا تعجب ہوا. انہوں نے کہا آپ کیا کہہ رہے ہیں یہ؟ فرمایا سچ کہہ رہا ہوں. اور پھر فرمایا سنو جس نے تمہیں بھیجا ہے اپنے بادشاہ سے جا کر کہنا جہاں تک گھوڑے اور انسان پہنچ سکتے ہیں وہاں تک میرا دین پہنچ کر رہے گا اور میری سلطنت وہاں تک پہنچ کر رہے گی. جب وہ دونوں واپس گئے رپورٹ پیش کی اپنے گورنر کے سامنے کہ انہوں نے ایک عجیب بات کہی ہے کہ فلاں تاریخ کی رات میں شہنشاہ ایران کا قتل ہوا ہے اور اس کے بیٹے شیروہ نے اس کو قتل کیا ہے. بازان جو یمن کا گورنر تھا وہ حیران رہ گیا. اچھا ابھی تک اطلاع نہیں ملی تھی اس خبر کی. چند دن گزر گئے تو شیروہ کا حکم نامہ پہنچا کہ میں نے فارس کے غضب کی وجہ سے اپنے باپ کو قتل کر دیا, لہذا تم میری اطاعت کرو. تو بازان نے کہا تعجب کی بات ہے, جس واقعے کی خبر ہم تک نہیں پہنچی ان تک مدینے میں کیسی پہنچی؟ ضرور ہے کہ اللہ کی جانب ہی سے خبر پہنچی ہوگی. چنانچہ بازان گورنر یمن حضور پر ایمان لایا اور بہت سے ایرانی بھی ایمان لائے. تو حضور نے فرمایا نصرت بالرعب, میری مدد کی گئی ہے رعب کے ذریعے سے کہ میرے دشمن پر 1 مہینے کی مسافت پر میرا جلال اور میرا رعب طاری ہو جاتا ہے. اور تیسری بات حضور نے فرمائی وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ,
میرے لیے مال غنیمت حلال کیا گیا ہے۔ پہلی امتوں کے لیے مال غنیمت حلال نہیں تھا، بلکہ وہ سارا مال غنیمت کسی پہاڑ پہ رکھ دیا جاتا، آسمان سے آگ آتی اور اس کو جلا دیتی تو وہ قبول سمجھا جاتا تھا۔ سب سے پہلے اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس امت کے لیے مال غنیمت کو حلال کیا۔ حضور نے فرمایا چوتھی خصوصیت میری یہ ہے، وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، میرے لیے پوری سرزمین مسجد بنا دی گئی ہے اور پاک بنا دی گئی۔ پچھلی امتوں کے مسلمان اپنی مسجدوں ہی میں نماز پڑھ سکتے تھے، مسجد کے علاوہ ان کی نماز نہیں ہو سکتی تھی، لیکن یہ خصوصیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس امت کو عطا کی گئی کہ امت محمدیہ کو جہاں وقت ملے وہاں نماز پڑھ لے، اس کی نماز ہو جائے۔ رہ گئی مسجد، مسجد تو صرف جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے، ورنہ سنت اور نفل ہیں اپنے گھروں میں پڑھ لیں، لیکن چونکہ ایک مرتبہ گھر سے نکلے نہ ہم، کہ رات میں ہی گھر واپس لوٹتے ہیں کام کی وجہ سے، لہذا مسجدوں میں سنت نوافل پڑھ سکتے ہیں، لیکن مسجدیں اصل میں فرض نمازوں کے لیے ہیں، جماعت کے ساتھ، جماعت ہی کے لیے مسجدیں ہیں۔ ایک اندھے صحابی تھے، حضور کے پاس آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا مکان مسجد سے بہت دور ہے اور میں اندھا معذور ہوں، یا رسول اللہ میرے ساتھ کوئی خادم بھی نہیں ہے جو مسجد میں مجھے لا سکے نماز کے لیے۔ یا رسول اللہ کیا میں اپنے گھر میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے پڑھ لو۔ وہ اندھے صحابی وہاں سے چلے جانے کے لیے، زیادہ دور نہیں گئے تھے، اللہ کے نبی نے آواز دی یہاں آؤ۔ جب وہ واپس آئے حضور نے فرمایا کیا تم اپنے گھر میں اذان کی آواز سنتے ہو؟ انہوں نے کہا جی یا رسول اللہ اذان کی آواز سنتا ہوں۔ فرمایا پھر تو تمہیں مسجد ہی میں آنا پڑے گا نماز کے لیے، اور آپ نے فرمایا لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، مسجد کے پڑوسیوں کی نماز مسجد کے سوا ہوتی ہی نہیں، یعنی مسجد میں نماز پڑھنے کا اہتمام کرے۔ لیکن جیسے میں نے بتلایا کہ مسجدیں صرف فرض نمازوں کے لیے ہیں، نوافل اور سنتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اپنے مکان میں پڑھتے تھے۔ اسی طرح سے پہلی امتوں کے لیے نماز کے لیے وضو کرنا لازم تھا، لیکن اس امت کو اللہ تعالیٰ نے حضور کے طفیل میں یہ سہولت عطا فرمائی، اگر پانی نہ ملے کسی کو وضو کے لیے، یا کوئی بیمار ہے اور وہ پانی استعمال نہیں کر سکتا، اگر استعمال کرے گا ہلاک ہونے کا اندیشہ ہے یا بیماری بڑھ جانے کا اندیشہ ہے، تو اس کے لیے تیمم کی اجازت دی گئی۔ تیمم مٹی سے، پاک مٹی سے تیمم کرنا یہ اس امت کے لیے خصوصیت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میں ساتھ تھی، یہ سفر جہاد تھا۔ ایک جگہ قافلے نے پڑاؤ ڈالا، لشکر اسلام نے پڑاؤ ڈالا، تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں
میں مدینے سے روانہ ہوتے وقت اپنی بہن اسما سے پہننے کے لیے ہار لیا تھا، پہن کے سفر سے واپس آئے تو دے دوں گی۔ یہ ہاتھی دانت کا بنا ہوا ہار تھا، اپنی بہن سے لیا تھا۔ اب ہمارے زمانے میں بہنوں میں بھی مروت نہیں رہی، ایک بہن دوسرے سے زیور مانگے نا، انہیں دوسری سمجھتی نے کہاں کھپاتی کیا ہے گی۔ آؤ جی، محبتیں ختم ہو گئی، مال آ گیا، محبتیں ختم ہو گئی۔ پہلے مال نہیں تھا، محبتیں تھیں، تو زندگی خوشگوار گزرتی تھی۔ اب تو کون پڑوس میں رہتا وہ بھی نہیں معلوم۔ میں لندن میں تھا، وہاں کا ماحول یہی ہے، کون پڑوسی ہے کوئی خبر نہیں۔ تو وہاں ایک حادثہ پیش آیا، گھر میں ایک خاتون رہتی تھی اکیلی، پڑوسی کو پتہ ہی نہیں کون رہتی کیا رہتی، وہ وہیں مر گئی۔ جب بدبو آئی تو محلے والوں نے کہا ذرا دیکھو، دروازہ توڑ کر دیکھا گیا تو وہ مر کے کئی دن ہو گئے تھے۔ کیا کریں گے اس مال کو جس کے ساتھ محبتیں نہ ہوں؟ اسی لیے حضور نے فرمایا تہادو تحابو، ایک دوسرے کو ہدیہ دیا لیا کرو، محبت بڑھے گی۔ اسی لیے حضور نے فرمایا اگر اچھا سالن پکاؤ گوشت کا، آپ نے فرمایا ذرا پانی زیادہ ڈالو، شوربہ بڑھا دو، تاکہ اپنے عزیزوں کو، اپنے رشتہ دار قریبی پڑوسیوں کو اس میں سے دے دو۔ گھر میں کوئی اچھی چیز پکی نا، اپنے بھائیوں کے گھر بھیجو، بہنوں کے گھر بھیجو، ہاں جی۔ لیکن اب تو اتنے شکی ہو گئے ہیں لوگ، اگر سگے بہن بھی اگر بھیجے، یہ بھاوت جو رہتی نا بہت ڈینجر، بھائی کے تو محبت رہتی بہن کی، لیکن یہ بھاوجاں، اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ میری بہنیں، میری بیٹیاں سن رہی ہوں گی تو ذرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو پڑھیے، سنیے، حضور کے زمانے میں کتنی محبتیں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تہادو تحابو، ایک دوسرے کو ہدیہ دیا لیا کرو۔ ہدیہ بولے تو پیسے ضروری نہیں ہیں، اچھا کھانا پکا بھجوا دو، ہاں جی۔ اب بہن کھانا بھیجی، بھائی تو بہت خوشی سے کھا رہا، لیکن یہ بھاوج کان میں سور پھونکتی، اس میں کیا انہیں ڈال کے بھیجی کیا ہے کہ کچھ تو بھی پڑھ کے بھیجی ہوں گی، لے ہاں جی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنی بہن اسما سے ہار لیا، اتفاق یہ ہوا جہاں ہم پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے میں ضرورت کے لیے گئی، جب روانگی کا وقت قریب آیا تو میں نے گلے میں دیکھا ہار کہیں ٹوٹ کر گر گیا۔ میرے گلے میں ہار نہیں ہے، امانت تھی بہن کی۔ اب میں پریشان ہو گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ درخواست کریں یا رسول اللہ بہت دیر ہو گئی ہے، چلیے سفر کیجئے۔ حضور نے حضرت عائشہ سے فرمایا عائشہ چلو روانگی کا وقت ہوا۔ حضرت عائشہ فرماتی میں روتے بیٹھ گئی۔ حضور نے پوچھا کیا ہوا؟ میں نے کہا یا رسول اللہ میں اپنی بہن اسما سے ہار مانگ کے لائی تھی، وہ ہار کہیں ٹوٹ کے گر گیا۔ یا رسول اللہ میں اسما کو کیا جواب دوں؟ اب حضور نے صحابہ سے فرمایا ذرا ڈھونڈو،
اب صحابہ سب ڈھونڈے، کہیں بھی نہیں ملا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں بیٹھی ہوئی تھی کجاوے سے ٹیک لگا کے، کجاوا سمجھتے ہیں نا، اونٹ کے اوپر رکھا جاتا ہے اور اس کے اطراف پردہ ہوتا ہے، خواتین اس میں بیٹھتی ہیں، اونٹ پہ جو سوار ہوتے، وہ کجاوے سے ٹیک لگا کے میں بیٹھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ صحابہ بے چین ہیں روانگی کے لیے، کیونکہ ابھی نماز پڑھی نہیں ہے اور وقت گزرتا جا رہا ہے۔ اچھا، اس علاقے میں پانی نہیں تھا کہ وضو کر کے نماز پڑھی جا سکے، تو صحابہ نے سوچا آگے کہیں پانی ہوگا، وہاں جا کے پڑاؤ ڈالیں گے، وہاں وضو کر کے نماز پڑھی جائے گی۔ حضرت عائشہ فرماتی میں بیٹھ گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھکے ہوئے تھے، آپ میری گود میں سر رکھ کر سو گئے، میں بیٹھی ہوئی ہوں، اللہ کے نبی کا سر مبارک میرے گود میں رکھا ہوا ہے، آپ لیٹے ہوئے ہیں۔ اب صحابہ بے چین ہیں کہ اب کیا کرنا، اگر یہاں سے آگے جا کے کہیں پانی نہ ملا تو ہماری نماز تو قضا ہو جائے گی، ہماری نماز تو قضا ہو جائیں گی۔ اب حضور رک گئے، صحابہ مجبوراً رکنا ہی پڑا۔ اور یہ کیوں ہوا؟ یہ حضرت عائشہ کی وجہ سے ہوا۔ آپس میں صحابہ کہنے لگے یہ ہار دوسرے کا منگ کے لانا کیوں، اور لائی تھی تو حفاظت کرنا نہیں تھا، گمانا کیوں؟ اب ان کی وجہ سے اللہ کے نبی رک گئے اور اللہ کے نبی کی وجہ سے ہم رک گئے۔ اب بولنا کس کو؟ اللہ کے نبی تو لیٹے ہوئے ہیں۔ حضرت عائشہ کے بابا ابو بکر صدیق، اب لوگ ان کے پاس گئے، کیا جی تمہاری بیٹی دیکھو، ان کی وجہ سے ہم سب رکے ہوئے ہیں، ذرا بولو نا۔ ابو بکر صدیق کو اتنا ٹینشن آیا بیٹی پر کہ انہیں حال لالچ نہیں تھا، اچھا لئی تو حفاظت تو کرنا تھا نا، ہار گما دیے اور ان کی وجہ سے اللہ کے رسول پریشان، اور اللہ کے رسول کی وجہ سے سارے لوگ پریشان، سارے صحابہ۔ حضرت عائشہ فرماتی میرے بابا بہت غصے میں آئے، لیکن دیکھا کہ اللہ کے رسول میرے گود میں سر رکھ کے سو رہے ہیں، اب بے ادبی تو نہیں کر سکتے تھے، صحابہ تو بڑے باادب تھے، یاد رکھو۔ ابو بکر صدیق کو غصہ تو بہت آ رہا بیٹی کے اوپر کہ اس کی وجہ سے پورا مجمع رکا ہوا ہے۔ ایک سائیڈ سے آئے اور حضرت عائشہ کے پیٹھ میں گپیاں مارنا شروع کر دیے، تیری وجہ سے ہو رہا یہ سب، یعنی ہلو ہلو، کیونکہ کہیں اللہ کے نبی کی آنکھ نہ کھل جائے، ادب کا لحاظ بھی ہے اور بیٹی پہ غصہ بھی ہے۔ تو حضرت عائشہ فرماتے میرے کو جو ہے ایسا گپیاں مارنے لگے۔ اب میں اتنا برداشت کر رہی تھی، میں حرکت نہیں کر رہی تھی کیونکہ کہیں اللہ کے نبی کی آنکھ نہ کھل جائے۔ یہاں تک کہ سارے پریشان ہیں، حضرت جبریل امین تشریف لائے، آیت شریفہ لے کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایمان والو اگر تم پانی نہ پاؤ، فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ مِنْهُ۔ ایمان والو، اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے اگر پانی نہ ملے کوئی بات نہیں ہے، پاکیزہ مٹی سے تیمم کر لو۔ وضو میں 4 فرض ہیں،
اور تیمم میں اس کے ہاف۔ اللہ نے فرمایا صرف پاک مٹی سے چہرے پہ مسح کر لو اور ہاتھوں پہ مسح کر لو، بس تیمم ہو گیا۔ تیمم میں سر کا مسح نہیں ہے اور پاؤں کا مسح بھی نہیں ہے، ہیں جی؟ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ مِنْهُ۔ اچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیت نازل ہوتے ہی نیند سے جاگ گئے۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ خوشخبری سن لو، اللہ نے تمہارے لیے تیمم کی اجازت دی ہے۔ پھر حضور نے سب کے سامنے آستین چڑھا کر مٹی پہ ہاتھ مارا اور پھر اپنے چہرے پہ پھیرا، پھر ہاتھ مارا اور پھر جو ہے اپنے دونوں ہاتھوں پہ پھیر لیا، کہا اس طرح تیمم کر لو۔ پورے صحابہ نے کیا۔ حضور نے فرمایا بلال اذان دے۔ بلال نے اذان کہی، اللہ کے نبی نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھائی، سب نماز پڑھ لیے۔ اب نماز کا ٹینشن ختم ہوا نا جی۔ حضور نے فرمایا چلو واپس۔ اب واپسی کی تیاری ہوئی، جب وہ کجاوا اٹھایا گیا وہ ہار اس کے نیچے مل گیا۔ کجاوا جب اٹھایا تو وہ ہار جو گم ہو گیا تھا نا اماں کا، حضرت عائشہ کا، وہ ہار نیچے مل گیا۔ اب پھر کیا نماز لوٹانے کی ضرورت پڑی؟ نہ، پڑھ لیے۔ حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصار کے سرداروں میں سے تھے۔ وہ آئے، کہا ابو بکر تمہارا خاندان کیا مبارک خاندان ہے جی، جب بھی تمہارے خاندان پہ مصیبت آئی اللہ نے کوئی نہ کوئی سہولت کا حکم امت کو عطا فرمایا۔ تو ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میری بیٹی عائشہ بڑی مبارک ہے کہ حضرت عائشہ کے طفیل میں تیمم کا حکم اللہ نے نازل فرمایا۔ اتنی بڑی سہولت، پچھلی امتوں کو یہ سہولت نہیں تھی۔ تو حضور نے فرمایا چوتھی خصوصیت یہ ہے میری، وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، کہ تمام سرزمین میرے لیے مسجد بنا دی گئی ہے۔ مسجد دیواراں کا نام نہیں ہے، یاد رکھو۔ یہ ظالمہ دیواراں توڑ دے رہے اور انہیں اچھا دے کے بڑے ہماری چاہیے۔ ابے تمہارا تم بنا لینا رہے جی، کہاں بنانا، کتنا بنانا تو بنا لینا بھائی۔ نہیں، انہوں جو ہے ان کو ہماری ریڈی میڈ ہونا ہے، تمہاری اچھی دکھ رہی ہے ہماری چاہیے، ہمارے فلاں جو ہے اس میں یہ کرے تھے۔ ہاں یاد رکھو دیواروں کا نام مسجد نہیں ہے۔ جہاں پر مسجد کا حکم دے دیا گیا، نماز ادا کی گئی، وہ قیامت تک کے لیے مسجد ہے۔ یہاں سے لے کے ساتوں زمین نیچے تک اور ساتوں آسمان تک وہ اللہ کی مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے۔ دیواراں آج ہیں، نہیں رہیں گے، اللہ پھر ظالموں کو کھپائیں گا، پھر ہم آئیں گے اور بنا لیں گے۔ تم ٹینشن نہ کو لو۔ ہاں جی، یہ واٹس ایپاں دیکھ کے مسلمان خواہ ٹینشن لے رہے، انہوں وہاں کی گرا دی، وہاں بھی گرا، تم بولے ارے گرا دے رہے ہمارے نا، جب ہم آئیں گے اور بنیں گے، سر سلامت تو پگڑی ہزار۔ ہاں جی، ایمان والو ٹینشن مت لو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا تغضب، ٹینشن نہ کو لے۔ پھر کیا کرنا؟ اللہ نے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، دو کام کرو، قربانی پیش کرو، ہر چیز کی قربانی۔ جب بھی اسلام تمہیں آواز دے قربانی کے لیے، تم تیار ہو، اور نماز کا اہتمام کرو۔ اور نماز میں اصل ہے دعا۔ ہاں جی، حضور نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ الدعاء مخ العبادہ،
دعا عبادت کا مغز ہے. اب ہمارے بھائیاں انہوں بولے دعا چ نہیں ہے. ہاں سلام پھر دی ایسا بھاگ جا رہے جیسے خصاب کے ہاتھ سے جانور کی رسی چھوٹ جاتی. ارے کہاں بھاگ رہے بھائی؟ نہیں دعا چ نہیں ہے نماز کے بعد. ہاں کہا دعا کی حدیث چ نہیں ہے. تو میں پوچھتا ہوں کیا بھاگنے کی حدیث ہے کیا رے؟ ہاں جی بھاگنے کی حدیث ہے نہیں ہے نا. بھائی دعا نہیں کرا تو سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھ، بخاری شریف کی حدیث ہے. ہاں جی بھاگنے کا تو نہیں ہے نا. مسلمانوں کو تو سہولت ہی چھوڑنا ہے. ہاں جی 20 رکعت تراویح. آپ جو ہے پاواں دکھ رہے ہوں حدیث میں 20 نہیں ہے 8 ہی 6. ٹھیک ہے تو 8 ہی پڑھ. اب 8 کا جو ہے کم کر کے جو ہے وہ 8 بھی جو ہے زب کرنے کے چکر میں ہے. مسلمانوں کو تو سہولت ہی چھوڑنا. یاد رکھو وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. اللہ کے رسول نے جو حکم دیا اس پہ عمل کرو، جس سے منع کیا اس سے باز آ جاؤ. پانچویں خصوصیت اللہ کے رسول نے فرمایا میری پانچویں فضیلت تمام انبیاء پر یہ ہے وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ. مجھ پر نبیوں کا سلسلہ ختم کر دیا گیا. میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں. آپ نے فرمایا کہ تم آخری امت ہو، تمہارے بعد کوئی امت نہیں. لیکن حضور کے بعد بھی کچھ لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور خاص طور سے یہ پنجاب کی سرزمین ہے نا، یہ نبیوں کے واسطے بہت زرخیز ہے. یہاں کے بہت سارے لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا. ہاں جی اس میں سے غلام احمد قادیانی ہے، اسی طرح سے وہ چن بشویشر بھی نبوت کا دعویٰ کیا. یہ حیدرآباد میں محلہ ہے، وہاں پہ ان کا اڈا ہے سمجھو، قبرستان بھی ہے، اور وہاں گیٹ پہ لکھا ہوا ہے آستانہ سرور عالم نعوذ باللہ صدیق دیندار چن بشویشور. اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا. اسی طرح ایک کرناٹک میں 100 سال پہلے کی بات ہے، عبداللہ نامی ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا. تیماپور بستی کا نام تھا. ایک دن اچھا ماننے والے جو ہے نا ہر جگہ مل جاتے ہیں، دیوانے بہت ہیں نا دنیا میں. کوئی کچھ بھی کرانا اس کے پیچھے ہو جاتے ہیں، صحیح بڑے ہوں گے. ہمارے لیے معیار ہے کتاب اللہ اور سنت رسول بس. تو اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا اور کہا میرے پہ بھی جو ہے اللہ کی وحی نازل ہوتی. ایک مرتبہ چادر اوڑھ کے بیٹھا ہوا تھا، لوگ آئے اس کے، کہنے لگے نبی جی کیا ہو رہا؟ کہا چپ، وحی نازل ہو رہی ہے. پوچھا نبی جی کیا نازل ہوئی وحی؟ کہا 3 آیتیں نازل ہوئی ہیں. کہا وہ کون سے؟ کہا وہ آیتیں یہ ہیں یا ایھا النبی تیماپور میں رہیو، باہر کہیں نہ جائیو. اب لوگوں میں کچھ ہوشیار رہتا نا. ایک ہوشیار بولا نبی جی ایک آیت بھول گئے، 4 آیتیں نازل ہوئی ہیں. انہوں نے بولا وہ کیا؟ یا ایھا النبی تیماپور میں رہیو، باہر کہیں نہ جائیو ورنہ بہت جوتے کھائیو. تو ایسے جھوٹے مکاروں نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا.
ہاں جی، یہ شکیل بن حنیف حیدرآباد میں، اس نے دعویٰ کیا میں امام مہدی ہوں۔ لوگ میرے کو بولے مول صاحب وہ شکیل بن حنیف جو ہے اس نے دعویٰ کیا میں امام مہدی ہوں۔ میں نے کہا کہ امام مہدی کی علامت حضور نے بیان کی ہے کہ وہ آل رسول میں سے ہوں گے، امام حسن کی اولاد میں سے ہوں گے، نام محمد ہوگا، والد کا نام عبداللہ ہوگا، مدینے میں پیدا ہوں گے، پھر مکہ آئیں گے اور پھر مکے کے لوگ ان کو بادشاہ بنا دیں گے، جبکہ حجاز کا بادشاہ مر گیا ہوگا، کوئی بادشاہ نہیں ہوگا۔ تبھی تو سعودی کا ہے نا وہ سلمان، ہاں جی، تو واٹس ایپ پہ آ رہا امام مہدی آ گئے، تم ذرا صبر سے کام لو، ابھی آئے نہیں، جب آئیں گے ہم بتا دیں گے تمہارے کو۔ تو یہ عرب کا بادشاہ مر جائے گا، اس کے بعد لوگ امام مہدی کو پکڑ کے زبردستی بادشاہ بنا دیں گے، ملک شام چلے جائیں گے وہ، جہاں ابدال رہتے ہیں اولیاء کرام، اور وہیں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے، امام مہدی ان کو پہچان لیں گے۔ تو کیا بات چل رہی تھی؟ ہاں جی، ہاں شکیل بن حنیف، ہاں جی، یہ رہنے والا بہار کا ہے۔ تو لوگوں نے پوچھا مول صاحب وہ شکیل بن حنیف جو ہے انہیں امام مہدی ہونے کا دعویٰ کرا۔ میں بولا ابے بہاری بھی کہیں مہدی ہو سکتا کیا؟ تو دنیا میں فتنے بہت اٹھ رہے ہیں، اٹھیں گے۔ حضور نے فرمایا خصوصاً جنوب سے فتنے اٹھیں گے۔ تو آپ نے فرمایا میری 5ویں خصوصیت یہ ہے، فضیلت، وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، نبیوں کا سلسلہ مجھ پہ ختم کر دیا گیا، اب کوئی نبی نہیں ہوں۔ اور 6ٹھی خصوصیت آپ نے بیان کی، وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، میں تمام مخلوقات کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ آپ تمام مخلوقات کے لیے نبی ہیں، لیکن مخلوقات میں 2 مخلوق عقل اور شعور والی ہیں، جنات اور انسان۔ خاص طور سے یہ احکام کے مخاطب ہیں انسان اور جنات، ورنہ آپ کی نبوت تو ساری کائنات کے لیے ہے۔ ارسلت الی الخلق کافہ، ساری مخلوق کے لیے میں نبی بنا کر بھیجا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات پیش کی ہیں ان میں سب سے عظیم جو تعلیمات ہیں وہ ہیں توحید۔ آپ نے توحید کی تعلیم دی، لہذا مسلمانوں ہر حال میں توحید پر قائم رہو، ایمان پر قائم رہو، شرک نہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف کرے گا لیکن اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ اور دوسری چیز، حضور کی تشریف آوری کا مقصد کہ آپ ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ حدیث مبارکہ میں حضور نے فرمایا کہ انما انا رحمت مہدات، میں اللہ کی جانب سے عطا کی ہوئی رحمت ہوں۔ آپ کی رحمت گویا گاڈ گفٹ ہے،
اللہ کی جانب سے بندوں پہ بہت بڑا احسان یہ ہے، اللہ نے آپ کو رحیم بنا کر بھیجا، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، آپ بڑے مہربان، اور آپ نے یہی حکم امت کو دیا، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پہ رحم کرو، آسمان والا تم پہ رحم کرے گا۔ حضور تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تمام جہانوں کے لیے آپ کو اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا۔ چنانچہ آپ بچوں پر بھی مہربان تھے، بوڑھوں پر بھی مہربان تھے، محتاجوں پہ مہربان تھے، مسافروں پہ مہربان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت پر شفقت فرمائی اور امت کو یہی حکم دیا کہ تم دوسرے پر رحم کرو، اللہ تم پہ رحم کرے گا۔ حضرت نعمان بن بشیر ایک صحابی ہیں، 6-7 سال کے بچے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انصار صحابہ جو ہے نا، کھیتی باڑی والے، جب پہلی فصل آتی تو وہ لے کر آتے، حضور کی خدمت میں پیش کرتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس سال کا پہلا پھل ہے۔ اللہ کے نبی دعا فرماتے ہیں، یا اللہ ہمارے پھلوں میں برکت عطا فرما، مدینے کے مد میں، صاع میں برکت عطا فرما۔ اور اس کے بعد حضور وہ پھل کسی معصوم بچے کو دیتے۔ تو نعمان بن بشیر چھوٹے بچے ہیں، حضور کے پاس طائف سے انگور آئے۔ طائف بولے تو عرب کا کشمیر ہے، یاد رکھو۔ تو طائف سے حضور کے پاس کسی نے انگور کا ہدیہ پیش کیا، 2 گچھے پیش کیے۔ تو نعمان بن بشیر جو بچے تھے، حضور نے ان کو بلایا، فرمایا بیٹا یہ انگور کے 2 گچھے ہیں، ایک تو کھا لے اور ایک لے جا کے اپنی اماں کو دے۔ اور ان کا اچھی بات۔ اب چلتے چلتے ایک کھا لیے، پھر دیکھے یہ دوسرا بھی اچھا دکھ رہا ہے، دوسرا بھی کھا لیے۔ آپ گھر کو گئے، اماں کو بولے نہیں، کس کو بھی نہیں بولے۔ 1-2 دن گزر گئے، حضور سمجھ رہے انہیں ایک گچھا اماں کو دیا ہوں گا اپنے، مگر انہیں دونوں چٹ کر گئے۔ 1-2 دن کے بعد جب وہ آئے تو حضور نے بلایا، کہا نعمان اپنی اماں کو دیا تھا نہیں دیا تھا؟ دوسرا والا گچھا انگور کا۔ ان کا یا رسول اللہ نہیں، میں ہی کھایا۔ ارے پہلا تو کھایا، دوسرا بھی اماں کا بھی کھایا گیا؟ یا رسول اللہ ہو جی میں وہ بھی کھا گیا۔ حضور نے کان پکڑا، حدیث میں ہے اللہ کے نبی نے کان پکڑ کے مروڑا اور پیار سے فرمایا یا غدر، او غدار، ماں کا بھی حصہ کھا گیا بیٹا۔ ہاں جی، یہ بھی محبت کی علامت ہے۔ پہلے اماں بابا بچوں کو مارتے تھے، اب انگلستان میں قانون ہے، یورپ میں اماں بابا بچے کو مارے رہے، اور بچہ اگر رپورٹ کرا اماں بھی جیل میں، بابا بھی جیل میں۔ ہاں جی، استاد مارا بچے کو، بچہ کمپلین کر دیا، استاد سیدھا اندر۔ اس لیے یورپ میں استاذہ مارنا چھوڑ دیے، اماں بابا بھی مارنا چھوڑ دیے بچوں کو۔ اب تربیت نہیں ہوئی تو بچے اتنا بگڑے ہیں، وہاں پہ 5 دن ہوش میں رہتے، 2 دن پاگل ہو جاتے۔
2 दिन छुट्टी मिलती वहाँ, हफ्ता इतवार को छुट्टी रहती। 5 दिन ऐसा कमाते, जानवर की जैसे मेहनत करते ये गोरे अंग्रेज़, और 2 दिन जितना कमाए थे पूरा अय्याशी में उड़ा देते, 2 दिन पागल हो जाते। औलाद की तरबियत न हुई, औलाद की मिसाल तो ज़मीन की तरह है। अगर ज़मीन में नांगर बखर नहीं मारे ना, घास तो खुद ब खुद उगती है। घास उगाने के वास्ते बीज डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर औलाद की तरबियत नहीं कर सकते ना, उनको यूं ही हाल पे छोड़ दो, ये औलाद बिगड़ जाएगी। और याद रखो, औलाद जब बिगड़ जाती है ना, उसका अज़ाब सिर्फ औलाद पे नहीं आता, माँ बाप पे भी आता है। और सबसे बढ़कर ये, औलाद माँ बाप को छोड़कर निकल जाती है। अब ये जो है ज़िंदगी भर अफसोस करते रहे, तड़पते रहे औलाद के लिए, औलाद को एक नज़र देखने के लिए, औलाद पलट के नहीं देखती। इसलिए अपनी औलाद की अच्छी तरबियत करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजे गए। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनके वालिद का इंतकाल हुआ ग़ज़वे उहद में, शहीद हो गए। अल्लाह के नबी ने देखा जाबिर रो रहे हैं, नौजवान हैं। हजूर ने शफ़क़त से सर पे हाथ रखा, फरमाया जाबिर न रो। उनका हुजूर मैं क्यों न रोऊं, मेरे वालिद शहीद हो गए और उन्होंने बेटियां छोड़ी हैं, मेरी छोटी छोटी बहनें। या रसूल अल्लाह, वो मेरे छोटे बहनों की ज़िम्मेदारी मुझ पे आ गई। हुजूर ने फरमाया जाबिर खुश हो जा, तेरे वालिद को अल्लाह ने अपने सामने बुलाया, अपने दीदार से नवाजा और पूछा, अब्दुल्ला क्या चाहता है तू? तेरे वालिद ने क्या जवाब दिया मालूम? तेरे वालिद ने कहा, या अल्लाह, मैं ये चाहता हूँ कि तू मुझे दोबारा ज़िंदगी दे दे और फिर मैं तेरी राह में शहीद हो जाऊँ। अल्लाह ने फरमाया, अब ये नहीं हो सकता। मैंने ये वादा किया है कि दुनिया में जो एक मर्तबा मर जाए तो दुनिया में वापस दोबारा ज़िंदा नहीं किया जाएगा, आखिरत में ज़िंदा हूँ। बहरहाल वो जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हुजूर ने बहुत प्यार, बड़ी मोहब्बत दी। जब ग़ज़वा बनुल मुस्तलक़ में पहुँचे, ये सन 5 हिजरी में ग़ज़वा हुआ, ग़ज़वा बनुल मुस्तलक़ से वापस आ रहे हैं तो जाबिर का जो ऊँट था, ऊँट थक गया। अब वो हल्लू हल्लू चल रहा, अब बाकी आगे आगे जा रहे हैं सारे जानवर, सारे सहाबा। अब जाबिर का ऊँट जो है कितना भी इन्हों कोशिश कर रहे, हल्लू चल रहा, रफ्तार कम हो गई। अल्लाह के रसूल की नज़र पड़ी, आप जाबिर के पास आए, पूछा जाबिर क्या हुआ, बार बार तो पीछे क्यों रह जाता है? जाबिर ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा ऊँट कमज़ोर हो गया है, चल नहीं सक रहा है, इसीलिए मैं पीछे रह जा रहा हूँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अच्छा तेरा ऊँट नहीं चल रहा? हुजूर ने बाजू में एक झाड़ था, झाड़ की एक फांटी तोड़ी हुजूर ने और मोहब्बत से जाबिर के ऊँट को मारा। जैसी छड़ी लगते ही अब वो स्पीड बढ़ गई उसकी कि सबसे आगे निकल गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा और उसके बाद हुजूर फिर उसके करीब आए, जाबिर के करीब आए, फरमाया, जाबिर तेरा ऊँट तो बहुत तेज़ रफ्तार हो गया है। जाबिर ने कहा, या रसूल अल्लाह, ये आपकी दुआ की बरकत है। हुजूर ने फरमाया, ऊँट तो बड़ा अच्छा दिख रहा है, बेचोगे?
جابر اونٹ تو بڑا اچھا نظر آ رہا ہے، بیچو گے؟ جابر نے کہا یا رسول اللہ میری جانب سے ہدیہ ہے، قبول فرما لیجیے۔ صحابہ تو اپنی جان مال نبی پہ نچھاور کرنے والے تھے۔ فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَتِي وَعِرْزِي لِعِرْزِ مُحَمَّدٍ مِّنْكُمْ وِقَاءُ۔ حضرت حسان فرماتے ہیں میرے والد، میری اماں اور دنیا کی ہر نعمت یا رسول اللہ آپ کے اوپر فدا ہے۔ تو جابر نے کہا یا رسول اللہ بیچنے خریدنے کی کیا بات ہے، میری طرف سے ہدیہ ہے، قبول کر۔ آپ نے فرمایا جابر نہیں لوں گا ہدیہ میں، پیسوں سے دیتا تو قبول ہے۔ جابر نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ کی یہی مرضی ہے تو یہی صحیح۔ حضور نے فرمایا کتنی قیمت لیتا بول۔ دیکھو اپنی امت کے ساتھ کیسے مشفقانہ رویہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب بعض سردار رہتے ہیں ہمیشہ ہب پھولے ہوئے، بعض مرشدان رہتے ہیں بات ہی نہیں کر رہے، اعلان کرنے والا اعلان کرتا حضرت بہت تھکے ہوئے ہیں، مسافہ نہیں ہوں گا۔ ہاں ایسا مرشد آیا نہیں؟ مسافہ تو حضور کی سنت ہے، یہ کون سا عالم ہے یہ کہ مسافہ کرنے سے تکلیف حضرت کو ہوتی؟ ایک سنت پہ اگر مر گیا تو کیا اس کی حضرتیت میں فرق آتا؟ او جی خبردار، سنت رسول سے تو محبت کرو۔ ہاں جی تو اب اعلانہ کرتے ہیں نہیں حضرت بہت تھکے ہوئے ہیں، حضرت مسافہ نہیں کریں گے۔ ہاں بھائی جب مسافر سے تکلیف ہو رہی تو حضرت بننا کیوں تھا؟ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ جب محبوب اولیاء بن گئے، بس جی پھر کیا ہندوستان سے لوگ آپ کی طرف رجوع ہو رہے ہیں، بھیڑ لگ گئی صبح سے شام تک یہ مسافر۔ نظام الدین اولیاء نے اپنے آپ سے کہا نظام الدین یہ کیا کر لیا تو نے؟ اتنے لوگ پریشان ہیں، ارادہ کیا یہ بستی چھوڑ کے چل جاتا ہوں۔ وہ بستی کا نام تھا بستی غیاث الدین، دلی میں غیاث الدین بلبن بادشاہ گزرا ہندوستان کا۔ یاد رکھو اس کے زمانے میں ہندوستان دارالاسلام تھا، دارالاسلام تھا۔ سلطان غیاث الدین بلبن، کبھی اپنی تاریخ بھی پڑھ لو۔ ہاں جی علی موبائلہ نوجوانہ مار رہے، ابے کیا دیکھ رہا کیا پڑھ رہا، اپنی تاریخ پڑھو اس میں۔ اب موبائل میں ہر چیز آ گئی، تاریخ آ گئی، حدیثیں آ گئی، تفسیر آ گئی۔ ہاں جی استعمال صحیح کرو نا اس کا۔ تو بستی غیاث الدین میں حضرت نظام الدین اولیاء رہتے تھے۔ شہرت ہو گئی آپ کی، اب لوگ جو ہجوم کر رہے چاہنے والے پروانوں کی طرح سے پریشان ہو گئے نا آپ، کہیں یہ کیا ہے رے بھائی، اللہ اللہ کرتے اچھا بیٹھا تھا خلوت میں، اب یہ لوگ پریشان کر رہے، کوئی مسافہ کر رہا، کوئی دعاج کرو بولا، کوئی پانی پڑھ کے دے بولا، کوئی تعویذ دے بولا۔ یہ حضرت آپ کو سکون نہیں دیتے یہ عوام۔ ہاں جی میں کئی جگہ تفسیر میں جاتا ہوں تو 2-3 مقامات نام نہیں ملتا، وہاں تفسیر کو کم آتے اور وہ پڑھانے کے واسطے پانی کے بوٹلیں زیادہ آتے۔ ہاں جی تفسیر کے بعد دعا ہوتے ہی جو لائن لگ جاتی۔ تو نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ تنگ آ گئے، یہ بستی چھوڑ کے چل جاتا ہوں، لوگ بہت پریشان کر رہے۔ رجال غیب میں سے ایک شخص حاضر ہوئے، انہوں نے کہا کہ محبوب بننے سے پہلے سوچنا تھا، محبوب بننے سے پہلے سوچنا تھا، جب محبوب بن گئے اب تکلیف کیسی، اب یہ تو برداشت کرنا ہی پڑے گا۔ بھائی تمہارے کو تکلیف ہو رہی نا تو حضرت بننا چاہیے کو، جب بن گئے اب تو موت تک پیچھا نہیں چھوڑتے لوگ،
تبرک کے واسطے تمہارے کپڑے پھاڑ کے رکھتے وہ خمینی کا کفن پھاڑے نہیں لوگ. ہاں جی، ایران کا خمینی کا انتقال ہوا، آیت اللہ خمینی، جنازے پہ لوگاں جو ہجوم کر گئے تبرک کے واسطے، کفن تک پھاڑ لیے. عقیدت بھی اندھی ہوتی ہے، یاد رکھو. تو وہ جو رجال غیب میں سے تھا اس نے کہا کہ یہ سب جو ہے محبوب بننے سے پہلے سوچنا تھا. اب جب محبوب بن گئے اب کہاں فرار ہو سکتے، یہ تو برداشت کرنا ہی پڑے گا. بہرحال تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بول رہا تھا میں. حضرت جابر سے حضور نے فرمایا جابر اب اونٹ تو تیرا بڑا تیز رفتار ہو گیا، یہ اونٹ بیچتا کیا؟ اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ بیچنے کے کوئی آپ کے لیے ہدیہ ہے، قبول فرما لیجیے. حضور نے فرمایا نہ، قیمتاً لوں گا میں. کتنے میں بیچتا بول؟ یہ انداز تھا مشفقانہ. ہاں جی، حالانکہ آپ کا مقام اتنا عظیم ہے. لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، لیکن ملاطفت اور شفقت. حضور نے فرمایا جابر قیمت بتا. جابر نے کہا یا رسول اللہ آپ جتنے بولے اتنے قیمت لگا لو. حضور نے فرمایا نہیں، مال تیرا ہے، تو قیمت بتا. سبحان اللہ. ہاں جی، یاد رکھو اجنبیت میں دعوت کامیاب نہیں ہوتی، اپنائیت میں دعوت کامیاب ہوتی. لوگوں کو پہلے اپنے قریب لاؤ، پھر اللہ کا پیغام پہنچاؤ، وہ ضرور قبول کریں گے. اللہ نے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. اے پیارے حبیب آپ پر اللہ کی مہربانی ہے، آپ نرم دل واقع ہوئے ہیں. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اگر آپ سخت مزاج ہوتے، یہ جو پروانے ہیں نا یہ کبھی کہ آپ سے جو ہے دور ہو جاتے. جابر نے کہا یا رسول اللہ آپ کتنے میں لینے کا ہے، آپ ہی بولو. حضور فرمایا تو بول. سوچ کے بولا حضور ایک اوقیہ چاندی کی قیمت پہ بیچتا ہوں. حضور نے فرمایا سودا پکا؟ کہا جی پکا. ایک اوقیہ بولے تو 40 درہم کے برابر ہوتا ہے، اور 1 درہم بولے تو 30 گرام چاندی. ہاں جی، 1 درہم 3.5 گرام چاندی. کہا قیمت پکی؟ کا ٹھیک. سودا ہو گیا. جابر ایک دم اوپر سے نیچے اترنے لگے. حضور نے فرمایا کیوں اتر رہا کیوں؟ جابر نے کہا حضور اب یہ اونٹ تو آپ کا ہو گیا نا. حضور نے فرمایا ابھی پیسے تو نہیں دیا نا. پیسے یہاں نہیں دوں گا، مدینہ پہنچ کر پیسے دوں گا. ہے منظور؟ کہا جی یا رسول اللہ. اب غلام کہاں تک نخرے کرے جی آقا کے سامنے. یا رسول اللہ جیسے بھی ہو. حضور نے فرمایا مدینے میں پیسے دوں گا. کہا جی منظور. اترنے لگے جابر. حضور نے فرمایا جابر کیوں اتر رہے؟ کہا یا رسول اللہ اب یہ اونٹ آپ کا ہو گیا نا، لہذا میں اتر رہا ہوں. حضور نے فرمایا نہ، اوپر ہی بیٹھو، مدینے تک سواری کی اجازت ہے، وہاں پہ اتر کے اونٹ دینا، قیمت لے لینا. کہ اچھی بات. مدینہ پہنچے. مدینہ پہنچ کے جابر اتر گئے. یا رسول اللہ اب تمہارا اونٹ ہے، یہ دیکھ لو تم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے. آپ نے قیمت لائی. کہا جابر یہ تیرے اونٹ کی قیمت مل گئی؟ کہا جی یا رسول اللہ. فرمایا یہ تو قیمت پہنچ گئی نا، اب یہ اونٹ بھی میری طرف سے تیرے کو ہدیہ ہے. قیمت بھی لے لے، اونٹ بھی لے لے. دوسری حدیث میں ہے اللہ کے نبی نے پوچھا جابر
شادی کرا نہیں کرا؟ جابر نے کہا حضور یہ غزوے میں آنے سے پہلے شادی کر لیا میں، اب ہم رہنا تھا کیا رے ہمارے کو رخا بھی نہیں دیا کیا؟ اتنے بڑے مول صاحب کو رخا بھی دیا نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر سے پوچھا، اسلام کی سادگی دیکھو، اسلام میں تکلف نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا جابر شادی بھی کر لیا کیا؟ کہا جی یا رسول اللہ یہ غزوے میں آنے سے پہلے کر لیا۔ حضور نے پوچھا اچھا کنواری سے کیا یا بیوہ سے کرا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ بیوہ سے کرا۔ ایک خاتون تھی، شوہر کا انتقال ہو گیا تو بیوہ سے شادی کرا۔ حضور نے فرمایا تو نوجوان ہے، کنواری سے کرنا تھا، بیوہ سے کیوں کرا؟ جابر نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد بیٹیاں چھوڑ کے گئے ہیں، میری بہنیں چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں، مجھے خیال آیا یا رسول اللہ اگر کنواری سے نکاح کرتا تو وہ میری بہنوں کی تربیت نہیں کر سکتی تھی، اس لیے بیوہ سے کیا تاکہ وہ میری بہنوں کا خیال رکھے، ان کی کنگھی چوٹی کرے، میرے بہنوں کی تربیت کرے۔ حضور نے دعائیں دی حضرت جابر کو، فرمایا بارک اللہ لک وعلیک وجمع بینکما بخیر۔ حضور نے فرمایا اللہ تجھے خوب برکتیں دے اور دونوں میں اللہ خیر و بھلائی کا معاملہ فرمائے۔ جنگ خندق ہو رہی ہے، صحابہ خندق کھود رہے ہیں، کافروں کا اندیشہ ہے، 3.5 میل کی خندق۔ تو صحابہ کی اتنی غریبی تھی، تنگ دستی کہ کھانے کو کچھ نہیں ہے، تو کمر سیدھی کرنے سے پیٹ پہ ایک ایک پتھر بندھے ہیں، پتھر رکھ کے اوپر سے کپڑا باندھے ہوئے ہیں۔ کچھ صحابہ اتنے بے چین ہوئے اللہ کے نبی کے پاس ہے، یا رسول اللہ ہمارے کو تو کھانے کو بھی کچھ نہیں ہے، یہ دیکھیے کپڑا ہٹایا تو پیٹ پہ پتھر بندھے ہوئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارا نبی کھانا کھاتا ہوں گا اور تم بھوکے ہوں گے؟